کرتا، مسلمان اور غیر مسلم کی بات نہیں کرتا. جو دیکھ لے گا وہ عشق کرنے مجبور ہو جائے گا، اور جو نہ دیکھے کم از کم وہ صحیح سیرت سن لے گا تو عشق کرنے پہ مجبور ہو جائے گا. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ یہ رسول اللہ کی پہلی زوجہ ہے جو 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی ہے. اب آپ غور سے سنتے جانا، اپنی بہنوں کی بھی توجہ. میری ماں اور بہنوں، اپنے بچوں کو سوتے وقت کتے بلی طوطا مینا کی کہانی نہ سناؤ، پنکی ٹنکی ببلو ٹبلو کی کہانی نہ سناؤ، موٹو پتلو کی سیریل مت دکھاؤ، بلکہ اپنے بچوں کو سوتے وقت رسول اللہ کے معجزات بتاؤ. اپنے بچوں کو جو وہ کہانی قصے کے طور پر حضور علیہ السلام کی سیرت کے واقعات بتاؤ، حضور کی سخاوت، حضور کی شجاعت، حضور کا حسن، حضور کا علم، حضور کا اختیار، حضور کا حاضر و ناظر ہونا. مائیں اپنے بچوں کو پلا دے تاکہ دنیا کی کوئی طاقت میرے نبی کا عشق ہمارے بچوں کے سینے سے چھین نہ سکے. اللہ اکبر. اگر کافر بھی حضور کی سیرت صحیح طور پہ معلوم کرنے پڑھ لے سن لے تو وہ بھی عشق کرنے پہ مجبور ہو جائے گا. کہتے ہیں کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھی، مالدار اتنی تھی، دولت اتنا ان کے پاس دولت اتنی موجود تھی کہ اللہ اکبر، مکے والے ان کو ملکہ تجار کے نام سے جانتے تھے. یعنی وہ پورے مکہ المکرمہ کی ملکہ کہلاتی تھی، بلکہ ان کو ملکۃ العرب بھی کہا گیا ہے، عرب کی ملکہ بھی کہا گیا ہے. حسن بھی تھا، جمال بھی تھا، نسب بھی تھا، مال بھی تھا. لیکن ہوتا یہ تھا، عورت تو عورت ہوتی ہے، عورت بڑی کمزور ہوتی ہے. اللہ اکبر. خدیجۃ الکبریٰ کا مال جو ہے، اللہ اکبر، خدیجۃ الکبریٰ کا مال جب لوگ تجارت کے لیے لے کر جاتے تو ان کے ساتھ چیٹنگ کر لیتے، ان کا مال ہڑپ کر لیتے، ان کا مال کا نقصان کر دیتے اور اپنی جیب بھر کر بھاگ جاتے. خدیجہ کو فکر ہوئی کہ کوئی مجھے ایسا ایماندار ملنا چاہیے، ایسا دیانت دار ملنا چاہیے کہ جو میرا مال تجارت لے جائے اور پھر وہ پوری دیانت داری کے ساتھ جو ہے وہ میرا کام کر سکے. اب دل سے سننا، خدیجۃ الکبریٰ نے اپنی سہیلی نفیسہ سے مشورہ کیا. نفیسہ، مکے میں تو اتنے اوباش لوگ ہیں، ایسے گنڈے لوگ رہتے ہیں، ماؤں کے ساتھ زنا کرنے والے، ننگے ہو کے کعبے کا طواف کرنے والے، بچیوں کو زندہ دفن کرنے والے، جانوروں کے ساتھ بدی کرنے والے. اس ماحول کے اندر کس سے خیر کی امید کی جا سکتی ہے؟ نفیسہ نے نشاندہی کی. ابو طالب کا بھتیجا ہے، اللہ اکبر، عبداللہ کا بیٹا ہے، اللہ اکبر، اس کا نام محمد ہے. کہ تم نے اس کو دیکھا ہے؟ لوگ اس کے تقوی کی قسم کھاتے ہیں، لوگ اس کی پرہیزگاری کی قسم کھاتے ہیں. خدیجہ، اگر اپنا مال تم اس کے حوالے کر دو، یقین سے کہتی ہوں کہ وہ امانت دار بھی ہے، وہ دیانت دار بھی ہے، وہ سچا بھی ہے، وہ صادق و امین بھی ہے. لوگ اس سے بہت پیار کرتے ہیں. اہل مکہ اس کے تقدس پہ قربان جاتے ہیں. خدیجہ نے اب تک میرے آقا کو دیکھا نہیں تھا. جناب ابو طالب سے گزارش کی، آپ اپنے بھتیجے کو بھیجیں اور کسی طریقے سے میرے مال کی حفاظت کروا دیں. اللہ اکبر. میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی مرتبہ جب مال تجارت کو لینے کے لیے خدیجہ کے گھر پر آتے ہیں گفتگو کرنے کے لیے. اب ذرا کئی کتابوں کا، اتنے مجموعہ سیرت کی کتابوں کا ایک ساتھ نچوڑ کر اس واقعے کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اللہ اکبر. خدیجہ فرماتی ہیں کہ مکے میں میرا گھر ایسے مقام پر تھا، نہ سورج نکلتے وقت نہ سورج ڈوبتے وقت اس کی کرنیں میرے گھر میں کبھی نہیں آتی تھی. سمجھنے کی کوشش کرنا میرے بھائیوں، جیسے ہندوستان میں اگر کسی کا مکان کا دروازہ شمال یا جنوب کی طرف ہوگا تو سورج نکلتے وقت یا سورج ڈوبتے وقت کبھی سورج کی کرنیں دروازے سے اس کے گھر کے اندر داخل نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ کب داخل ہوتی ہیں؟ یا تو گھر مشرق کی طرف ہو یا تو مغرب کی طرف ہو. مشرق کی طرف ہوگا تو نکلتے وقت تو سورج کی کرنیں داخل ہوگی، مغرب کی طرف ہوگا تو ڈوبتے وقت سورج کی کرنیں داخل ہوگی. خدیجہ کہتی ہے، سیدہ خدیجہ، کہ میرا گھر مکے میں ایسے مقام پر تھا اور دروازہ اس طرف تھا کہ نہ سورج نکلتے وقت میرے گھر کے دروازے سے سورج کی کرنیں آتی تھی، نہ ڈوبتے وقت تو سورج کی کرنیں آتی تھی. فرماتی ہیں ایک مرتبہ میں اپنے دروازے کی طرف پیٹ کر کے اور دیوار کی طرف چہرہ کر کے کسی کام میں مصروف تھی تو میں نے اچانک دیکھا کہ سورج کی کرنیں میرے گھر کے دروازے سے میرے گھر کی دیوار پر پڑی. تو میں نے حیرت سے سوچا کہ آج سورج نکلا کدھر سے ہے، آج سورج نکلا
کدھر سے ہے کہ میرے گھر میں سورج کی کرنیں آ رہی ہے؟ یہ جو محاورہ سنتے ہو نا کہ سورج کدھر سے نکلا، یہ سیدہ خدیجہ کے جملے کی خیرات ہے، سورج کدھر سے نکلا، اس لیے کہ وہ بہت بڑی شاعرہ بھی تھی۔ انہوں نے کہا کہ سورج نکلتے ڈوبتے وقت میرے گھر کے دروازے سے کبھی کرنیں نہیں آتی تھی، میں دیوار کی طرف رک کر کے دروازے کی طرف پیٹ کر کے کام کر رہی تھی، سورج کی کرنیں پڑی تو میں نے سوچا سورج کدھر سے نکلا۔ جب میں پلٹ کر دیکھتی ہوں تو میں حیران ہوں کہ سورج نہیں تھا، وہ تو ایک خوبصورت جوان تھا، وہ تو خوبصورت جوان تھا جس کے چہرے سے کرنیں میرے دروازے سے میری دیوار پر پڑ رہی تھی۔ میں حیران تھی کہ مکے میں کوئی اتنا کوئی خوبصورت بھی ہو سکتا ہے جس کے چہرے کی کرنیں دیواروں کو منور کرتی ہو۔ یہ کوئی بمال کا نہیں ہے میرے جوانوں۔ شمائل ترمذی میں مولا کائنات سے روایت موجود ہے کہ جب اللہ کے رسول درجہ و دیواروں کے سامنے کھڑے رہتے تو دیواروں کا عکس مصطفیٰ جان رحمت کے چہرے کے اندر نظر آیا۔ اس خوبصورتی کا اندازہ کرو، اس خوبصورتی کا اندازہ کرو کہ حضور کے چہرے کے اندر دیواریں نظر آتی تھی، اور سورج اور چاند اگر اس کے سامنے حضور کھڑے ہو جاتے تو سورج اور چاند حضور کے چہرے میں تیرتے نظر آتے، اتنے خوبصورت تھے۔ میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ کہتے ہیں سنیو تمہیں کیا پتا عشق کی بات ہم نے کی ہے، اپنا نبی وہ نبی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں اگر اللہ قرآن نازل نہ بھی کرتا تو میرے نبی اتنے خوبصورت تھے کہ صرف لوگ حضور کا چہرہ دیکھ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے۔ حضور تھے اتنے خوبصورت، اتنے حسن والے۔ اما خدیجہ کہتی میں نے پہلی بار دیکھا، وہ کہتی میں تو سب کچھ ہار گئی، میں تو ان کے سامنے سرنڈر ہو گئی۔ میں نے پوچھا آپ کون ہے؟ تو بہت سادگی اور معصومیت سے کہا میرا نام محمد ہے، میں عبداللہ کا بیٹا ہوں، جناب ابو طالب نے مجھے بھیجا ہے کہ میں تمہارے گھر آؤں اور تم سے بات کروں۔ خدیجہ کہتی ہے جو بھی تاجر آتا تھا میں اس سے ساری باتیں طے کرتی تھی، لیکن یہ پہلا تاجر تھا میں نے کچھ بات نہیں کی، وہ جو کہتے جاتے تھے میں صرف ہاں ہاں کہتی جاتی تھی، وہ جو کہتے جاتے تھے میں ہاں ہاں کہتی جاتی تھی۔ خدیجہ تم ہاں کیوں نہ کہتی؟ ان کے سامنے تو عرب کے بڑے بڑے فصحاء کی حالت یہ ہے، میرے امام کہتے ہیں فصحاء عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں دبے لچے، فصحاء عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان ہے۔